شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ میرے ناظرین، آج کا ہمارا واقعہ ایک ایمان افروز واقعہ ہے۔ سہیل بن عمر حدیبیہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بلکہ اسلام کے دشمن رویے میں خاصی سختی تھی۔ معاہدہ جب لکھا جانے لگا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پر جھگڑا کھڑا کر دیا، پھر محمد رسول اللہ لکھنے پر جھگڑا۔ بس یہی نہیں، پھر اپنے بیٹے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واپس لوٹانے پر تنازع کھڑا کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہر بات مانتے رہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام زچ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھک کر ان لوگوں کی شرائط کیوں مان رہے ہیں، لیکن نگاہ نبوت بہت دورس تھی۔ صحابہ کرام کی نگاہیں وہاں تک پہنچ نہیں سکتی تھی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام میں کوئی فتح حدیبیہ کی فتح سے بڑھ کر نہیں ہوئی۔ لوگ جلد بازی کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بندوں کی طرح جلد بازی نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کی قربانی کے اونٹ یک کے بعد دیگرے خود آگے بڑھ رہے تھے۔ ہر ایک اونٹ یہ چاہتا تھا کہ پہلے مجھے قربان کیا جائے۔ سہیل بن عمر یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اونٹوں کی قربانی کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجام کو بلایا، اپنا سر منڈایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہی سہیل بن عمرو آپ کا ایک ایک بال چنتے ہیں، اس کو اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اس منظر کو دیکھ کر کہ اونٹ آپ کی چھری کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص عقیدت ہو گئی۔ اسلام کی محبت دل کی اتھاہ گہرائیوں میں گھر کر گئی، قلب و ذہن بدل گیا، دشمنی محبت میں تبدیل ہو گئی۔ اس کا اثر تھا کہ اب ایک ایک بال کو چن چن کر آنکھوں سے لگایا جا رہا تھا۔ جس کا چہرہ دیکھنے کے روادار نہیں تھے، اب اس کے بالوں کو آنکھوں سے لگایا جا رہا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عقیدت کو دیکھ کر سوچتا جاتا تھا کہ یہ وہی سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو حدیبیہ کی صلح کے موقع پر اس قدر بگڑے تھے کہ بسم اللہ نہ لکھا جائے، محمد بن عبداللہ لکھا جائے، محمد رسول اللہ نہ لکھا جائے۔ اس وقت اپنے بیٹے ابو جندل کو زنجیروں میں جکڑا، کیونکہ وہ حضور کا شیدائی تھا اور اب خود ان کے اسیر ہو گئے ہیں۔ اور یہ دیکھ کر فرمایا، تعریف اس خدا کی جس نے سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی ہدایت دی۔